نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں جس کے بغیر نماز ہوگی نہیں۔ یہ 7 فرائض ہیں نماز کے اندر۔ اس میں سے ایک ہے تکبیر تحریمہ، اور اس میں سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے قیام۔ ہر ایک کو دھیرے دھیرے سمجھایا جائے گا، لیکن سیریل بائی سیریل سن لیجیے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنوی، یہ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہے تکبیر تحریمہ، یہ اس کے ذریعے سے نماز کو آدمی شروع کرتا ہے، چالو کرتا ہے۔ اللہ اکبر کہے گا، یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ اکبر، نماز چالو ہو گئی اب بالکل نماز کے اندر ہے۔ اب اگر نماز توڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو تکبیر تحریمہ سے چالو ہو گیا۔ اور دوسری بات ہے قیام، یعنی نماز کے اندر کھڑے ہونا۔ تو نماز کے اندر کھڑے ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے کہ کب نماز میں آدمی کھڑا رہے گا، کب نہیں کھڑا رہے گا۔ بہت آدمی ہوتا ہے جو کھڑا رہنے کے لائق ہی نہیں ہوتا، تو کیا کھڑا ہوگا نماز میں؟ تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ جو انسان کھڑا نہ ہو سکتا ہو وہ کیسے نماز پڑھے گا، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی صورت نکال کے نماز کو اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ بالکل اگر وہ کمزور ہے، بالکل سمجھے کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، تو وہ آنکھ کے پلکوں کے اشاروں سے نماز پڑھے گا۔ لیکن اس کے درمیان میں بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ کس قدر ممانعت ہے، اور شریعت مطالعہ کیا اس پہ قانون، کیا اس پہ رول لگاتی ہے، وہ آج آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اگر نفلی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کے بغل میں کوئی نفل نماز کو کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، تو اس جو انسان کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے اس کے آدھے کے ثواب کے حقدار ہیں آپ۔ یعنی جتنا ثواب، جیسے کوئی 10 نیکی کمائے گا تو آپ 5 ہی نیکی کمائیں گے۔ یہ ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کی فضیلت۔ قیام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قیام کمی کی جانب اس جگہ ہدیہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ آدمی جب قیام سجدے میں کھڑا رہتا ہے تو اس طرح کھڑا رہنا ہے کہ اگر وہ ہاتھ نیچے کرے تو یہ ہاتھ یہاں تک نہ پہنچ سکے، اتنا بالکل سیدھا کھڑا رہنا ہے۔ اور بالکل کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نیت منگوسہ کرنا ہے کعبہ شریف طرف۔ اس کے بعد سر کو نیچے جھکا لینا ہے سجدے کی جگہ پہ، پھر نماز پڑھنا ہے۔ اور اس میں کمی کیا ہے وہ آپ لوگ سنیے۔ اگر آدمی کا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیر دیا، ایک پیر دیا ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی مجبوری ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا، یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی جس کے پاس دونوں پیر سلامت ہے اور ایک پیر کو اٹھا لے رہا ہے، ایک پیر پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریم یعنی حرام ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہے، یعنی وہ کوئی بیماری ہے، یا ایک پیر ہی نہیں ہے، یا پیر میں کوئی بہت سارے نقصان ہے، تو اس بنا پر ایک پیر کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہو، یعنی اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو پیشاب کے قطرے ٹپکیں گے، گریں گے، یا زخم بہتا ہو، یعنی نماز اگر کھڑا ہو کے پڑھے گا تو کوئی زخم ایسا ہے جو بہنا چالو کر دے گا، اور میٹھے اور بیٹھنے سے نہیں تو اسے فرض ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹھنے سے اگر یہ مواز نہ بہتے ہوں، کہ اگر بیٹھ جائے گا تو مواز نہیں بہے گا، کھڑے ہو کے پڑھے گا تو مواز بہیں گے، تو بہتر یہ کو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، یہاں پر اجازت دی گئی ہے۔ اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا تو گھر میں پڑھے، یعنی اتنا کمزور ہے کہ مسجد تک نہیں جا سکتا ہے وہ، تو وہ گھر میں نماز پڑھے، کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں ہی وہ جماعت پڑھے، اور جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہائی پڑھ لے۔ یعنی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ مسجد نہیں جا سکتا ہے اب، تو گھر پہ ہی نماز پڑھے گا۔ جماعت ہو سکے تو جماعت پڑھ لے گھر پہ ہی، اگر نہ میسر ہو سکے تو تنہائی نماز پڑھ لے گا۔
اب سنیے وہاں پر مین مسئلہ، کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیفیں ہونا عذر نہیں ہے، چھوٹی موٹی درد ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے نماز پڑھنا چالو کر دیں گے۔ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیفیں ہونا یہ عذر نہیں ہے، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا، یعنی کھڑا ہونا اس وقت آپ کے ذمے سے ساکت ہوگا کہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یعنی وہ اپنی قدرت کے مطابق وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو کوئی زخم ایسا ہے جو بہنا چالو ہو جائے گا تو اس کے لیے حکم ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور قطرہ آتا ہے، چوتھائی سطر کھلتا ہے، یعنی جسم کا چوتھا حصہ کھل جائے گا، یا قرات سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، بیماری ہے، تو اگر اسے اندیشہ ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا تو جو بیماری وہ بڑھ جائے گی، تو یہ بھی اس میں بھی چھٹکارا ہے۔ اور کیا ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا اگر اس سے یہ بھی امید ہے کہ اگر یہ بیماری اگر بڑھ گئی تو لمبے سمے تک کھینچ کے لے جائے گا، یہ یعنی زیادہ دنوں تک مجھے پریشان کرے گا، یا ناقابل برداشت ہے، یعنی اس کے درد کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتنی تکلیفوں کے باوجود وہ نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا بات سنیے، اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ یہاں پر قید دیکھیے گا کہ اگر وہ ڈنڈے کے سہارے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لائق ہے، یا اگر کوئی اس کا خدمت کرنے والا آدمی ہے جو اس کو کاندھ سے کھڑا کر سکتا ہے تو اس پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ بالکل باؤنڈیشن لگا دے سنے کہ اگر اس نے کسی عصا یا کسی ڈنڈے سے یا کسی خدام کے ذریعے سے یا دیوار پکڑ کے دھیرے دھیرے کھڑے ہو جائے گا، اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس پر بھی فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ اور آگے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی وہ لاٹھی سے خادم سے کھڑا تو ہو گیا لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے، یعنی دیوار سے خدام کے ذریعے سے صرف اتنا دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، بس اس کے علاوہ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہے اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا ضرور کہے، اس کے بعد بیٹھ جائے، یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، نیت باندھ لے، اس کے بعد سے بیٹھ کر پوری نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اب ضروری تنبیہ یہ ہے کہ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو بیٹھ کر نماز شروع کر دی پڑھنا، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10-15 منٹ، گھنٹے بلکہ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں، یعنی اس مسائل سے آگاہ ہو جائیں، اور جتنی نمازیں باوجود قدرت کے، یعنی ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے تھے، اور جتنی نمازیں وہ پڑھ چکے ہیں بیٹھ کر، تو ان کو دوبارہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور یوں ہی اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یعنی ڈنڈا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا تو نمازیں بھی نہ ہوئیں، یعنی وہ بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا بھی واپس پڑھنا فرض ہے۔ یعنی اتنی طاقت تھی کہ کوئی غلام آتا، کوئی آدمی آتا، کوئی ڈنڈے کے ذریعے سے کھڑا ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اتنی لاپرواہی سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھا ہے، تو وہ نماز بھی دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کو نماز پڑھنے کی۔